السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 20، اور سلسلہ وار وہی مضمون یتیموں کا اور بیواؤں کا، کمزور بہنوں کا، کمزور لڑکیوں کا۔ یتیموں کا مال ناحق آگ ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے نابالغ بچوں کے مال و جائیداد پر بعض بے رحم رشتہ داروں کی نظر رہتی ہے اور وہ یتیموں کی کمزوری اور بے شعوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ ظلم جاری تھا۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو۔ اور ایک جگہ صحابہ کے سوال پر فرمایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اور آپ سے یتیموں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کا کام سنوارنا بہتر ہے۔ اگر تم ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو جانتا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ انہو کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کا مال حسب دستور مناسب وقت پر ادا کر دو اور بدل نہ لو اپنے برے مال کو یتیموں کے اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔ کیوں کہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا وبال ہے، حوبا کبیرا۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، پھر کھانا، دھاندلیاں کرنا، چالاکیاں کرنا، ہیرا پھیری کرنا بہت بڑا وبال ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج اور سخت انداز میں اللہ بیان کرتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عن قریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ بتائے، اس نے کیا بتایا یہ بھی سن لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز باتوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ ہلاکت خیز باتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ یہ وضاحت کی، یتیم کا مال کھانا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور کسی پاک دامن عورت کو، بھولی بھالی بیچاری عورت ہے اس پر جو ہے زنا وغیرہ کی تہمت لگانا۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بھولی بھالی مومن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں حق تلفیہ عام ہے۔ عموماً باپ کے مال میں جو بیٹا با اختیار اور قابض ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا حق دبا لیتا ہے، اور چھوٹے بھائی بہن اپنی لاچاری اور بے کسی کی بنا پر کڑوا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا مقدمہ جب آخرت میں احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہوگا تو حق تلفی کرنے والوں کو بڑی بھاری رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بھائی بہنوں کا حق مارنا صرف مال ناحق کھانا ہی نہیں بلکہ قطع رحمی کے بدترین گناہ کو بھی شامل ہے، اور بھائی بہنوں کا حق تلف کرنے والا دنیا اور آخرت میں کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میت کی وفات کے بعد پہلی فرصت میں اس کا ورثہ حصص شرعیہ کے مطابق
تقسیم کر دینا چاہیے، اور وارثین اگر نابالغ ہوں تو ان کا مال بہت احتیاط سے محفوظ رکھنا چاہیے یا کوئی اس کی تدبیر کرنی چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج کل اس بارے میں کوتاہیاں عام ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، ورثے کی تقسیم کی نوبت ہی نہیں آتی، جس کی بنا پر بھائی بہنوں اور ان کے اولادوں میں سخت تلخیاں اور تنازعات جنم لیتے ہیں، اور معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ سلجھنے میں نہیں آتے۔ باپ کا انتقال ہوا، 10 سال ہو گئے، اب تک میراث تقسیم نہیں کی، ٹائم نہیں ہے، تھوڑے بزی تھے، دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ بیچاری بہن کہہ رہی ہے دے دو، ارے تو گھر پہ تھوڑی بیٹھی ہے، لے 25,000 روپیہ لے لے، چل بعد میں آنا۔ اب بہن حالانکہ مال اس کا ہے، اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔